شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و امامنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والائہ اجمعین. اما بعد. آج ہمارا نواں پارہ ہے اور اس کے اندر ہم 8ویں پارے سے ہی سورۃ انعام سورۃ الاعراف پڑھتے ہوئے آگے آ رہے ہیں. آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 87 تک ہم نے پڑھا تھا. 8ویں پارے کے اندر 9ویں پارے کے اندر ہم آیت نمبر 88 سے لے کر 102 تک سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ 9ویں پارے کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے جو جھٹلانے والے ہیں ان کو ان کے جو بزرگوں کا انجام تھا اس کے بارے میں یہ بتلایا ہے کہ تمہارے جو بزرگوں کا انجام تھا وہ کیسا تھا، اور وہ جو جیسا انجام تھا وہ کس لیے تھا. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا تھا، اللہ نے اس کے بعد اصول بیان کیے ہیں، بعض حکمتیں بیان کی ہیں، اس کی عبرتیں بیان کی ہیں، اور بیان کر کے قرآن اپنے مخاطبین سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم انہی کے خلف ہو، تم انہی کے پیچھے چلنے والے ہو، کہ کل ایسا نہ ہو کہ تم ان کی عبرت دیکھنے کے باوجود جو تمہارے اپنے ملک کی جو تاریخ ہے، جو اپنے بزرگوں کی تاریخ ہے، اس کو جاننے کے باوجود تم سیدھے راستے پر نہ آؤ. جس طرح ان قوموں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی، اسی طرح تمہارے دلوں پر بھی مہر لگ گئی ہے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اب یہ سنتے نہیں ہیں، اب انہیں بات کی سمجھ نہیں آنی. مقصد کیا تھا؟ تو مقصد اس کے اندر صرف یہ تھا کہ جب ان لوگوں نے وہی کام کیا جو ان کے بزرگوں نے کیا تھا، تو پھر ان کے ساتھ حشر بھی وہی ہوا جو ان کے بزرگوں کے ساتھ ہوا تھا، کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. پھر آگے فرعون اور بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ان کی تاریخ ہے، آیت نمبر 103 سے لے کر 136 تک، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو آپسی معاملہ تھا، کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، اپنی قوم کو ساتھ لے جانے کی بات کی، ظلم نہ کرنے کی بات کی، اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے، حق کے مقابلے کے لیے، اللہ رب العزت کے مقابلے کے لیے اور اللہ کے رسول کے مقابلے کے لیے اس نے جو ہتھ کنڈے وہ آزما سکتا تھا اس نے وہ آزمائے. جو کچھ اس کے بس میں تھا اس نے کیا، اس نے ڈرایا، دھمکایا، لالچ دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف فرعون کو ناکام کیا، موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا، بلکہ فرعون کے تمام تر وسائل کے باوجود اللہ رب العزت نے اسے شکست فاس دی. پھر اس کے بعد جو مفسدین تھے، جب وہ قوم کے پیچھے گئے، موسیٰ کے پیچھے گئے، تو اللہ نے ان کو غرق کر دیا، اور جو مظلوم قوم تھی، جو مقہور قوم تھی، اللہ نے اس کو استقامت کی بدولت زمین میں اقتدار بخشا.
اور پھر آیت نمبر 137 سے لے کر 171 تک بنی اسرائیل کی تاریخ کے تمام ادوار پر ایک جامع قسم کا تبصرہ کیا گیا ہے کہ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہمیشہ بڑے بڑے احسان فرمائے، لیکن انہوں نے اللہ کی طرف سے کیے جانے والے تمام انعامات کی ناقدری کی، تمام انعامات کی ناقدری کی، اور کسی بھی جو ان پر تذکیر کی گئی، جو انہیں ڈرایا گیا، جو انہیں سمجھایا گیا، تو ان پر اس معاملے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے اللہ کے جو انعامات تھے ان کی ناقدری کی، تنبیہات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور پھر ان کی جو روش تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جس حق کی علمبرداری کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی، وہ اسی حق کی مخالفت میں یہ لوگ پیش تھے۔ حالانکہ یہ موقع بنی اسرائیل کے لیے آخری موقع تھا جسے انہوں نے ضائع کر دیا، اور اس کے بعد ان کے لیے دائمی ذلت اور اس کے سوا کچھ باقی نہیں تھا۔ فرعون کے پاس یہ مظلوم تھے، مقہور تھے، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا، ان کے بچوں کو ذبح کرتا، انہیں وہ لوگ اپنا غلام بناتے۔ اللہ رب العزت نے انہیں فضیلت بخشی، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان بھیجا، اور یہ وہاں سے نکلنے کے باوجود یہ غلام کے غلام رہے، اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی جو نعمتیں تھیں ان کا ان لوگوں نے انکار کیا، تو پھر دنیا میں ان کے لیے ذلت اور رسوائی باقی رہ گئی۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام تھا دین کے معاملے میں ہیلا جوئی کرنا۔ اللہ نے یہاں پر اسی کی مذمت کی ہے کہ حق کے مقابلے میں ہیلا سازیاں کرنا یہ اسی طرح تباہ کن ہے جس طرح اصحاب السبت جو اللہ کے حکم میں اللہ کے مقابلے پر ہیلا جوئی کرتے تھے۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، اللہ نے انہیں خنزیر بنا دیا۔ جب اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو پھر بہانے ہیلے کہ ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں۔ کیا کرتے تھے کہ زمین کے اندر سے جو کنارہ ہوتا تھا، کنارے پر بڑے بڑے گڑھے کھود دیتے تھے۔ ان گڑھوں کو کھودنے کے بعد وہاں پر جب ان گڑھوں کے اندر ہفتے کے دن شکار جمع ہو جاتا، اتوار کو جا کر اسے پکڑ لیتے کہ دیکھیں جی ہم نے تو ہفتے کو تو شکار نہیں کیا۔ یہ دین کے اندر ہیلے، یہ اصل میں اللہ کے دین کو بگاڑ دیتے ہیں۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ نے کہا تمہیں جس بات سے منع کیا تھا تم باز نہیں آئے، تو بدترین بندر بن جاؤ تم لوگ۔ اصحاب السبت یعنی ہفتے کے دن والے لوگ، ان کے 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ تھا نافرمانوں کا جو کھلم کھلا جا کر مچھلیاں پکڑتے تھے اور ساتھ ہیلا کرتے تھے کہ دیکھیں جی ہمیں تو ضرورت ہے اور ہم تو بھوکے ہیں، یا ہم تو ہفتے کو نہیں پکڑ رہے۔ اور دوسرا گروہ جو ان لوگوں کو مچھلیاں پکڑنے سے اور اس کا ہیلا کرنے سے روکتے تھے۔ اور تیسرے وہ جو اپنے حال میں مست تھے، نہ تو مچھلیاں پکڑتے تھے نہ ان کو روکتے تھے، بلکہ روکنے والوں کو کہتے تھے کہ ان ہلاک ہو جانے والوں سے تم تعارض کیوں نہیں کرتے ہو، انہیں کرنے دو جو کرتے ہیں، تمہیں کیا کہتے ہیں۔ بات وہی کہ اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں ہے، اگلے کے مذہب کو چھیڑنا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو دوسرا گروہ تھا جو ڈراتا تھا، وہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے یہ کام نہیں کرنا، اس چیز سے باز آ جاؤ۔ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جو داعی تھے وہ سمجھاتے تھے، لڑتے تھے، انہیں ماریں پڑتی تھیں، اور پھر جب اللہ کی بات مکمل ہو گئی، اللہ کا عذاب آیا، تو دونوں گروہ پکڑے گئے۔ ایک وہ جو ہیلا کرتے تھے، شکار کرتے تھے، اور دوسرا وہ گروہ جو کہتا تھا ان کو چھیڑو نہ، اپنے مذہب کو چھوڑو نہ۔
جو منع کرنے والے تھے صرف وہ اللہ کے عذاب سے بچے. فلما نسوا اما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب ببئس ما بما كانوا يفسقون. دعوت کے میدان کے لیے ایک کلیہ یاد رکھ لیں، اس معاشرے کے اندر چلنے کے لیے اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے ایک اصول کو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے ہاں جو عمل مقبول ہے وہ کیا ہے. اللہ کے ہاں مقبول یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے. یہ نہیں ہے کہ جو جہاں لگا ہے وہاں لگا رہنے دو، اپنے مسلک کو اپنے مذہب کو چھوڑو نہ، اگلے کے مذہب کو چھوڑو نہ. وہ جو کرتا ہے چھیڑو نہ، وہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. یہ باتیں درست نہیں ہیں. یہ بندے بھی جو اللہ رب العزت کے احکامات کے خلاف ہوتا دیکھتے ہیں اور زبان سے روکتے نہیں ہیں، نہ ہاتھ سے منع کرتے ہیں، نہ دل میں برا جانتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، ہمیں اس سے کیا ہے، ہم کوئی ٹھیکیدار تھوڑی ہیں. تو یاد رکھیں اللہ رب العزت کے لیے یہ جو روکتے نہیں ہیں اور وہ جو عمل کر رہے ہیں اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں. عذاب آئے گا تو دونوں پکڑے جائیں گے. اسلام میں اس نعرے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو جہاں لگا ہے اسے لگا رہنے دو، یا اپنا مذہب چھوڑو نہ، اگلے کو چھیڑو نہ. یہ منافقانہ نعرہ ہے. بنی اسرائیل کے اندر سے جس نے یہ نعرہ لگایا اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب کے ساتھ پکڑ لیا. اور پھر آگے اللہ نے انسانی روحوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، جو وعدہ انسانوں کی روحوں سے لیا تھا، جو وعدہ آدم علیہ السلام کی ذریت سے لیا تھا، جسے وعدہ الستو کہا جاتا ہے، آگے اللہ رب العزت یہاں پر اس کے بارے میں تذکیر کروا رہے ہیں، یاد کروا رہے ہیں. آیت نمبر 172 سے لے کر آیت نمبر 198 تک. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. اب ذرا سوچیں، اس سورت کے شروع میں قرآن ایک یاد دہانی کرواتا ہے اور سورت کے اختتام میں بھی اسی یاد دہانی کی وضاحت کی جا رہی ہے. اور قریش کو بھی یہ عہد فطرت جو انسان کی پیدائش کے ساتھ اس سے لیا گیا تھا وہ یاد کروائی جا رہی ہے کہ جب تم سب عالم ارواح میں اللہ کے رب ہونے کا تم سب نے اقرار کیا تھا، اس کا اعتراف کیا تھا، اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور اسی عہد کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے یہ سلسلہ نبوت شروع کیا جس کے آخر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بعثت سے یہ سلسلہ مکمل ہوتا ہے. آج تم لوگ اس وعدے کو بلائے بیٹھے ہو اور پھر قریش کو بنی اسرائیل سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ ان کے اوپر یہ قصے بیان کر دو تاکہ یہ فکر کر لیں، غور کر لیں. اور پھر اللہ نے ان کو عذاب کے بارے میں دھمکایا اور خبردار کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آؤ گے تو تمہیں یہ تمہارے اولیاء، یہ بت، یہ اصنام جو جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے گڑا ہے، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. کہ مشرک کی سوچ دیکھیں، قریش کے لوگ تو آٹے سے بھی بت بنا لیتے تھے اور پھر اس آٹے سے بت بنا کے اس سے سفر میں جب ساتھ رکھتے تو کبھی یہ ہوتا کہ راستے میں زیادہ راہ ختم ہو جاتا تو اسی آٹے کو دوبارہ پیس کر اس کا آٹا گوندھ کر اس کی روٹیاں پکا لیتے. یہ ہے ایک مشرک کی سوچ کہ اس کا تعلق اپنے الہ کے ساتھ کیسا ہے. مشرک کی وہ عبدالغفار عوان صاحب کہتے ہوتے ہیں
کہ یہ مشرک کی مت ماری جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کر کیا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کی روحوں کو خارج کیا، یہ چونٹیوں کی طرح ان کی کمر سے نکلی، اللہ کے حضور پیش ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کا، اپنے رب ہونے کا ان سے وعدہ لیا، اور دنیا میں جا کے شرک نہ کرنے کا وعدہ لیا، اور ہم سب اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کر کے آئے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا گیا اور ان سے گواہی لی گئی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، سب نے کہا بلا شہدنا، اللہ کیوں نہیں، اور اللہ ہم گواہ ہے تو ہمارا رب ہے۔ اور پھر قیامت کے دن بنی آدم نے یہ بات کہنی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا۔ اللہ نے پرانی قوموں کا تذکرہ اسی لیے کیا، انبیاء نے پرانی قوموں کے تذکرے ہمارے سامنے اس لیے بیان کیے کہ ہم ان سے عبرت، ان سے نصیحت حاصل کریں، کہ جب پرانی قومیں انبیاء کی بات نہیں مانتی تھیں، جب پرانی قومیں اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھیں، جب پرانی قومیں اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے نہیں ڈرتی تھیں، انہیں زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد پھر سے زندگی، اس بات کی ہوش نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو بھی ثابت کر دیا ہے، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ان پر پرانی قوموں کے قصے بیان کر دو، تم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کے قصے بیان کر دو تاکہ انہیں غور و فکر کرنے میں آسانی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں ان کی مثال اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے 175 سے لے کر 176 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو اس بندے کا ذرا حال پڑھ کے سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیات دیں اور وہ ان آیات سے بالکل نکل گیا، اور پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی بدولت اسے بلند مرتبہ عطا کر دیتے، لیکن وہ شخص تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا، اپنی نفسانی خواہشات تھی ان کی پیروی کرنے لگا، تو اس سے بہتر حالت کتے جیسی ہو گئی ہے کہ اگر اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہم پہ، اور اگر اس کو نہ کچھ کہا جائے تب بھی وہ ہم پہ۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهِ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَث۔ اللہ کہتا ہے ہم اگر ایک ساتھ ان کو کر دیتے تو پھر کون سا انہوں نے دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا تھا، اور انہوں نے بھی تو اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، تو ان کی مثال کتے کی سی ہے، وزن ڈالے تب بھی ہانپتا ہے، نہ ڈالے تب بھی ہانپتا ہے۔ اس کے بعد صوفی ازم کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر کچھ چیزیں بیان کی ہیں، اور کتے کے بارے میں قرآن میں اس مذمتی جو بیان دیا ہے، بعض مفسرین اور یا بعض جو گمراہ صوفی ہیں انہوں نے بھی کتے کے اندر بھی کچھ قابل جو تقلید عادات ہیں وہ دریافت کر لی ہیں، کہ جناب کتا بڑا وفادار جانور ہے، بھوک اور پیاس برداشت کر لیتا ہے، اور انسان میں اس جیسی خوبیاں پیدا ہونی چاہیے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ حضرات جناب بڑے بڑے کتے رکھے جائیں اور ان پر فخر کیا جائے۔ حالانکہ کتا نجس العین ہے اور یہ گندے جراثیم اور بیماریوں کا مجموعہ ہے، طبعی طور پر بھی اس سے کراہت اور نفرت اور گھن آنی چاہیے، لیکن جب فطرت ہی پوری کی پوری مسخ شدہ ہو تو اللہ اللہ
اور پھر یہ ہمارے صوفی اور مولویوں نے، ان لوگوں نے جو راہ راست پر نہیں ہے، مولویوں سے مراد ایسا نہیں ہے کہ تمام تر علماء کرام، ہم خود مولوی ہیں، مت کوئی یہ خیال کرے کہ ہم یا ہمارا استاذ مولوی سے باہر ہے۔ مولوی ہونا ایک اعزاز ہے، یہ گالی نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو اسکالر کہلانا بالکل پسند نہیں کرتا کہ مجھے اسکالر لکھا جائے۔ اگر مجھے مولوی لکھا جائے تو یہ اعزاز کی بات ہوگی، لیکن ابھی شاید ہم اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے ہیں۔ مولوی ہونا یعنی وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو بیان کرنے والا ہے، وہ ہے مولوی۔ ان صوفیوں نے اور ان نام نہاد قسم کے مولویوں نے، انہوں نے قرآن کے اندر جو کتے کے بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے کتے کے اندر بھی قابل تقلید جو عادات دریافت کر لی کہ جناب بڑا وفادار جانور ہے، یہ بھوک اور پیاس برداشت کر لیتا ہے، انسان کے اندر تو اس جیسی خوبیاں ہونی چاہیے۔ اور اس لیے ان صوفیوں نے، جن کو اللہ نے انسان بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اپنے آپ کو سگے حسین یعنی حسین کا کتا کہنے میں فخر محسوس کیا، سگے گنج بخش اپنے آپ کو گنج بخش کا کتا، سگے غوث اعظم اپنے آپ کو غوث اعظم کا کتا ہونے پر ان لوگوں نے فخر کیا۔ حالانکہ کتا نجس العین ہے، گندے جراثیموں کا اور بیماریوں کا مجسمہ ہے، طبعی طور پر بھی اس سے کراہیت اور نفرت اور گن ہونی چاہیے، لیکن جب فطرت ہی انسان کی مسخ ہو گئی ہو تو پھر اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد سورت کے آغاز اور اختتام کے اندر اللہ رب العزت کا ایک ہی پیغام ہے۔ آیت نمبر 198 سے لے کر 206 تک ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور پھر جاہلوں کے ساتھ معاملات نہ کرنے کی طرف اور اللہ رب العزت کی یاد میں ہر وقت وابستہ رہنے کے لیے ہدایات کی ہیں۔ سورت کے آغاز میں ایک ہی پیغام لیے ہوئے یہ سورت آئی کہ شروع میں بتایا گیا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، مومنین کی نصیحت کے لیے ہے، جس نے اتباع کی اور جس نے اتباع کر لی، اس کے لیے ضروری ہے وہ دیکھے کہ وہ کس کی اتباع کر رہا ہے۔ قرآن یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ مؤمنین کے لیے نصیحت ہے، اور جس کی اتباع ہر مسلمان نے کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی اتباع کا دعوے دار ہے تو پہلے یہ دیکھے کہ کیا جس کی وہ اتباع کر رہا ہے وہ در حقیقت کیا قرآن کی اتباع کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اللہ کے رسول کے دین کی اتباع کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اور جس کی اتباع کرنی چاہیے وہ یہ قرآن، یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور اتباع کے لیے ضروری ہے کہ اسے سنا جائے، زبان سے خاموش رہا جائے، اسے کان لگا کر سنا جائے، اس پر خاموشی اختیار کی جائے، اسے بڑے اچھے طریقے سے اپنے دل کے اندر اتارا جائے۔ لا تسمعوا لهذا القرآن واغلظوا فيه لعلكم تغلبون۔ انکار کرنے والوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو، یہ لغو چیز ہے، فضول چیز ہے، اور پھر تم غالب آ جاؤ گے۔ جواب اس کو اہل ایمان کی طرف سے گیا، وہ کیا تھا؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کہ جب قرآن کی آیات، قرآن کی عظمت ان سے آیات کا مقابلہ کرتی ہے تو پھر جب انہوں نے کہا نا لا تسمعوا لهذا القرآن، تو اہل ایمان سے کیا کہا گیا؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ ایمان والو، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو پھر خاموشی اختیار کر لو۔ یہ قرآن کی عظمت کا تقاضا ہے کہ اس کو مکمل توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ مخالفین کا مقصد تھا کہ شور مچا کے تم غالب آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے
یہ اپنی کتاب فرقان حمید قرآن حمید کے اندر یہ رکھوائی ہے کہ وہ جو شخص جو قرآن مجید کی عظمت کو سمجھتا ہے، جو قرآن کے معاملات کو سمجھتا ہے، تو اس قرآن مجید کی عظمت کا تقاضا ہے کہ اسے مکمل طور پر بہترین انداز میں سنا جائے، سمجھا جائے۔ مخالفین تو ان کا مقصد تھا شور مچانا، اور شور مچانے میں وہ تم سے زیادہ غالب آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن ہوش سے سننے کے لیے ہے، تم اسے سنو گے تو تم رحمت کے مستحق بن جاؤ گے۔ اور بعض حضرات نے ان آیات سے یہ دلیل لی کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، یہ اسی بات سے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، لیکن یہ یقیناً بے جوڑ بات ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے توجہ دلانا یہ بات مانی جا سکتی تھی۔ ہر جہری نماز کو فاتح خلف الامام کے قائل وہ لوگ نہیں ہیں، اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ جی نہیں، سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھی جائے گی، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ پھر اس کے بعد سورۃ انفال شروع ہوتی ہے۔ سورۃ انفال مدنی صورت ہے، 75 آیات کی صورت ہے، اس کے 10 رکوع ہیں۔ انفال جمع ہے نفل کی، اور اصطلاحاً مال غنیمت کو انفال کہا جاتا ہے۔ اب غزوہ بدر کے اندر کیونکہ پہلی بار کفار کا مال جو تھا وہ چھوڑا ہوا مال، وہ متاع مسلمانوں کو ملا، تو اس صورت کے اندر اس مال کی تقسیم کار کو واضح کیا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ مال تقسیم ہوگا۔ اس صورت کا آغاز اس مسئلے سے ہوتا ہے کہ وہ مال تقسیم کیسے ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ کفار جو مال چھوڑ گئے ہیں اب اس کا کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے، اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ انفال کا کیا کیا جائے گا، تو اسی لیے اس صورت کا نام انفال ٹھہرا، اس کا نام انفال رکھا گیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون مسلمانوں کو ایمان اور ہجرت کی اساس پر منظم کر دینا اور باہم مربوط ہونے کی تلقین کرنا ہے، تاکہ وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کریں اور اللہ کے کلموں کو بلند کریں، اور اس کی اساس بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو چیز بتائی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کریں، اللہ کے کلموں کو بلند کریں، اور یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے کمزوری نہ دکھائی تو پھر وہ وقت آنے والا ہے کہ حریفوں کے تمام تر جو سازشیں ہیں وہ پانی میں بہہ جائیں گی، اور انہیں ان کی سازشوں کا کوئی اجر نہیں ملے گا، انہیں کبھی بھی فتح یابی تم پر نصیب نہیں ہوگی۔ اور پھر بدر کے واقعات کی روشنی میں اللہ نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، کفار کو تنبیہ کرتے ہوئے ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ جو قریش نے بدر کے دن شکست کھانے کے بعد لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے کے لیے اعتراضات کیے، بدر سے پہلے تک وہ مسلمانوں کو کمزور اور مجبور اور اسلام کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے کہ دیکھو یہ کمزور سے لوگ ہیں، یہ بے ایمان سے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا، نہ ان کا کوئی آگے ہے نہ ان کا کوئی پیچھے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی تاکید کر دی۔ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ
جب کفار کو مار پڑی تو انہوں نے اول فول بکنا شروع کر دیا. اگر نبی اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا تو کبھی بھی جنگ میں اس قوم کا نہ الجھاتا. یہ باتیں کرنی شروع کر دی، اور سورت کے آخر میں انصار اور مہاجرین کو باہمی اخوت کی تعلیمات اور صبر کی تلقین کی گئی، اور فرمایا دونوں مل کر کفر کے مقابلے میں بنیان مرصوص بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم سورت کے اجمالی مضامین کا جائزہ لیتے ہیں. مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کی ملکیت ہے، مسلمانوں کی اجتماعی جو مسلمانوں کا شہرازہ ہے، اس کی بنیاد تقوی ہے، اور پھر اصلاح ذات. پھر اس کے بعد ایمان باللہ کا یہ تقاضا لازم ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور مومنوں کی صفات اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی کبریائی اور جلالت کا شعور ہے، اور اللہ کے ذکر اور تلاوت اور آیات سے دلوں کا کانپ جانا ہے، اور اقامت نماز کا کہنا، اور انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ. ان سب صفات سے ایمان کی کے اندر تر و تازگی ہوتی ہے، اور بدر میں جنگ کے لیے مسلمانوں کا نکلنا یہ اللہ رب العزت کے حکم سے تھا. پھر بدر کی جنگ میں مسلمانوں کے لیے جو باہر نکل کر لڑے، اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کفر کی جڑ کاٹ دی جائے، حق کا بول بالا ہو جائے. کمزور ایمان والوں پر جو گرفت اور جو قافلے لوٹنے کا ارادہ کرتے تھے، جبکہ اللہ رب العزت کو اللہ ان کو تباہ کرنا چاہتا تھا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن جو غیبی مدد فراہم کی، اور پھر اللہ نے جو لوگ میدان سے بھاگنا چاہتے تھے اس کی ممانعت کی آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قتل و قید کے جو قریشی تدابیر تھیں، ان کی ناکامی کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 30 میں. کفار کا اپنے کفر کو برحق سمجھنا آیت نمبر 32 میں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے میں موجود ہوں یا لوگ استغفار کر رہے ہوں تو اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا کرتا. بیت اللہ کے متولی صرف متقی ہی شخص کر سکتے ہیں. اور 34 نمبر پھر اس کے بعد کفار کا اپنے کفر کو برحق سمجھنا اللہ نے آیت نمبر 32 کے اندر بیان کیا ہے. جب نبی کسی علاقے میں موجود ہوں اور لوگ استغفار بھی کریں تو وہاں پر اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا، اور بیت اللہ کے متولی وہی لوگ ہوں گے جو نیک اور پرہیزگار اور متقی ہوں گے. آیت نمبر 34 ہے. اور جہاد اور قتال یہ فرض ہے اور قیامت تک جاری رہے گا آیت نمبر 39 میں. اور پھر انتشار سے بچو کیونکہ مسلمانوں کے اندر اس سے کمزوری پیدا ہوتی ہے. اور آیت نمبر 65 اور 66 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں اسلحہ اور دفاعی سامان تیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اہل عزم 10 لوگ ہوں تو اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت سے وہ لڑ سکتے ہیں. اور بدر کے میدان میں جنگی قیدیوں سے حاصل ہونے والا مال غنیمت یہ حلال اور طیب ہے، اس کو کھا پی سکتے ہو، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بھی اس کو دو. اور ایمان اور ہجرت کا سب سے مضبوط رشتہ ہے، لیکن اہل خاندان کے حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آگے سورت کے اجمالی مضامین کا جائزہ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.
بدر کے عظیم الشان مارکے میں قرآن کے اندر اس صورت میں اس پر تبصرہ کیا گیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے اہل ایمان کو ایمان کی تلقین کی گئی ہے، اور ایمان کا مسئلہ ہو یا دنیاوی مال و متاع کا مسئلہ ہو، ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تم پر فرض ہے، جس کی برکت یہ ہے کہ تم نے بدر جیسا عظیم الشان مارکہ سر کر لیا ہے۔ اور مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں پیدا ہونے والا جو اعتراض تھا، اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، چونکہ مال بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑے جذبات پیدا کر دیتا ہے، بڑے بڑے احساسات پیدا کر دیتا ہے، اس لیے اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی یاد دہانی آ جائے تو حقیقی مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کا دل پگھل جاتا ہے، اس کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور اہل ایمان کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے ساتھ ساتھ توکل بھی بڑھ جاتا ہے، اور زندگی مومن کی پھر آگے اللہ رب العزت نے حقیقی مومن کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے احکامات کو سن کر اس کا دل پگھل جاتا ہے، اس کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ اس کا توکل بھی بڑھ جاتا ہے، اور حقیقی مومن نماز ادا کرنے والا ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ ان خوبیوں کی وجہ سے ان کے لیے اللہ نے بڑے بڑے درجات اور ان کے لیے مغفرت رکھی ہے۔ تم نے انفال کے بارے میں سوال کیا ہے تو اللہ کا جواب یہ ہے کہ یہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنی جو ذات ہے اس کی اصلاح کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ یہی ایمان کی کسوٹی ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک کمزور ایمان والوں کو علاج بتایا گیا ہے، اور علاج ہے جہاد۔ کمزور ایمان والے مسلمان، ان کی کمزوری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو جنگ بدر کے لیے نکلتے ہوئے ان سے صادر ہوئی تھی۔ کیا غلطی ہوئی؟ اللہ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا۔ اس کے باوجود کہ ان پر یہ بات واضح تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکلنا قریش کی اس فوج کے مقابلے کے لیے ہے جو تجارتی قافلے کا بہانہ بنا کر مدینے پہ حملہ کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ فوج سے مقابلے کے لیے ڈرتے تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ شاید آج یہ لوگ آ کر ہمیں نگل لیں گے، اور انہوں نے پورا زور لگایا کہ اللہ کے رسول جنگ کرنے کے لیے نہ جائیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی منشا یہ تھی کہ حق کا بول بالا ہو جائے، باطل کا زور ٹوٹ جائے، لیحق الحق ویبطل الباطل، جو حق ہے وہ واضح ہو جائے، جو باطل ہے وہ بھی واضح ہو جائے۔ اور پھر آیت نمبر 9 سے لے کر 14 تک مسلمانوں کے مدد کے لیے بدر کے اندر فرشتے کیسے اترتے ہیں اس کی رودات بیان کی گئی ہے، کہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی اور تقویت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی مدد کا حوالہ دیا گیا ہے، جو بدر کے موقع پر ظاہر ہوئی ہے، کہ مسلمانوں کی دعا ہے جو اب بر وقت ہزاروں فرشتوں کی مدد کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور پھر میدان کے اندر مسلمانوں پر نیند چھا جانا، بارش آ جانا، یہ بھی ان کے مضبوطی کا باعث بن گیا، اور پھر نامساعد حالات جو تھے وہ نامساعد سے نکل کر مساعد حالات بن گئے۔ امدادی فرشتوں کو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت تھی کہ مسلمانوں کا حوصلہ بحال رکھو، کفار کو مرعوب کر دو، اور پھر کفار کے پرخچے اڑا دو۔ آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک اللہ رب العزت نے تنبیہ کی ہے کہ میدان جنگ سے بلا وجہ کا جو فرار ہے اس کی ممانعت کی ہے، کہ تمہاری مدد کے لیے اللہ نے فرشتے اتار دیے دن کی روشنی کے اندر۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کفار سے جب مقابلہ ہو تو کبھی بھی پیٹھ نہ دکھاؤ، کبھی بھی پیٹھ نہ دکھاؤ۔ منظم فوج کشی کی صورت میں پیٹھ دکھانے والے کو
اللہ کے غضب اور جہنم کے عذاب کے حقدار وہ ٹھہریں گے۔ مسلمان جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں وہ صرف لڑتے ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ بھی ان کی طرف سے لڑتا ہے اور اہل ایمان کو بہادری کا جوہر دکھانے کے موقع فراہم کرتا ہے، اور بدر میں اس حقیقت کا مشاہدہ تم کر چکے ہو، اور جو کچھ ہوا اس پر بس نہ سمجھو، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ان کفار کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور یہ جو کفار کی چالیں ہیں وہ ایسے ہی بیکار کر دی جائیں گی۔ ذالکم وان اللہ موہن قید الکافرین، یہ کافروں کا جو قید ہے، یہ کافروں کا جو مکر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پلٹانے والا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ میدان کے اندر سے تم نے نکلنا نہیں ہے، یہ میدان لڑنے کی جگہ ہے، کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 19 کے اندر یہ کہا کہ فتح جب مسلمانوں کو مل گئی تو اب قریش کی یہ بات جو وہ بیت اللہ سے نکلتے وقت ابو جہل نے بیت اللہ کی رسیوں کو کھینچ کر کہا تھا کہ اللہ جو ہم میں سے حق پر ہے آج وہ اپنے گھر واپس جائے، اب یہ بات تو عیاں ہو گئی تھی۔ یہ قریش کہتے تھے کہ اس جنگ میں فتح کس کی ہوگی، وہ جس کی فتح ہوگی وہ برسر حق سمجھا جائے گا۔ اللہ نے یاد دہانی کروائی کہ دیکھ لو فتح تو اب ظاہر ہو گئی ہے، اب بہتر یہ ہے کہ مزید کسی شرارت کی تم جرت نہ کرو، اور اگر اب بھی تم باز نہ آئے شرارت کی تو یاد رکھو ہم بھی کہیں چلے نہیں گے، ہم پھر اپنی شان دکھا دیں گے۔ اور یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھو کہ تمہارے لاؤ لشکر کی کثرت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ مسلمانوں کے پہلو ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کی سائیڈ پر ہم بھی موجود ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 20 سے لے کر 24 تک اللہ رب العزت نے یہاں پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو شخص حق کو نہیں مانتا، جو حق سے اعراض کرنے والے لوگ ہیں، یہ بدترین جانور ہیں۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ پوری وفاداری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس سے انحراف نہ کرو، اور یہ روش یہود کی ہے جو کہتے تھے کہ ہم نے سن تو لیا ہے ہم مانیں گے نہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جانور وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ نے ان کے اندر خیر کی کوئی صلاحیت نہیں رکھی، اس وجہ سے ان کو حق قبول کرنے سے محروم کر دیا ہے۔ توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے اندر اثر لیتے ہیں، حق قبول کرنے کی اپنی صلاحیت کو زندہ رکھتے ہیں اور حق قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اور پھر یہ دعوت دین کا درجہ آگے بیان کیا گیا ہے کہ دعوت دین کا کیا درجہ ہے۔ دعوت دین کا درجہ یہ ہے کہ یہ روح کو اور دل کو زندگی فراہم کرتی ہے۔ آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 26 تک مسلمانوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ رسول کی دعوت تمہارے لیے تمہارے قلب اور روح کی زندگی ہے اور دعوت ہے، اس دعوت کو کی قدر کرو، اس پر لبیک کہو۔ اگر تم نے کوئی کمزوری دکھائی اور تذبذب کا شکار ہوئے تو یاد رکھو آدمی اور اس کے قوت ارادی کے درمیان سنت الہی جاری ہو جاتی ہے اور پھر وہ توفیق خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں جو خرابیاں کچھ لوگوں کی مخصوص لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، اگر وہ دوسرے ان کی اصلاح کی کوشش نہ کریں تو اس کے برے نتائج کی لپیٹ میں اچھے بھی آ جاتے ہیں۔ جب برے لوگ اس معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں اور اچھے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ تو اچھوں کو بھی ساتھ لپیٹ لے گا۔ یہ برائیاں کیسے مٹتی ہیں، اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کمزور قسم کے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی سے عہد کی جو کیا ہے اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کر چکنے کے بعد اب بے وفائی نہ کرو، مال و اولاد کی محبت کے تقاضوں میں یہ تمہاری محبت جو اللہ سے ہے اس کے درمیان مانے نہ ہو جائے، یہ چیزیں فتنہ ہیں، ان فتنوں میں پڑھ کر اس اجر عظیم کو ضائع نہ کرو جو اللہ کے پاس ہے۔
اور اس وفاداری، اس کے وفادار بندے کے لیے محفوظ ہیں۔ جو لوگ دنیا کی محبت میں اپنے اوپر دنیا کی محبت یہ غالب کر لیتے ہیں، اللہ کی محبت کو ثانوی حیثیت دے دیتے ہیں، اور اللہ ان کے آگے سے تمام جو باطل کے حجابات ہیں اللہ ان کو چاک کر دے گا اور ان پر اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کر دے گا۔ لیکن اصول کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مقابلے میں چونکہ چنانچہ اور اگر مگر لیکن نہ کیا جائے۔ پھر آگے آیت نمبر 30 سے لے کر 37 تک اللہ رب العزت نے کفار کی تمام چالوں کو الٹ دینے کی بات کی ہے، ان کی تمام سازشیں ناکام ہو گئی ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَهْدِمُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان کی تائیدات ربانی کو یاد کروائی جا رہی ہیں جو قریش کی مسلسل سازشوں کے مقابلے میں ظاہر ہوئی تھیں، جن سے ان کے تمام تر منصوبے خاک میں مل گئے تھے اور ان کی ساری چالیں ناکام ہو گئی تھیں۔ اللہ کی تدبیر غالب ہوتی ہے۔ قرآن یہ لوگ جو قرآن کو پہلوں کا اور اگلوں کا کہتے تھے کہ یہ افسانہ ہے، لیکن اس کا انداز ان کے لیے حقیقت ثابت ہوا۔ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر اللہ کا رسول برحق ہے تو ہم بھی آسمان سے پتھر برسیں گے اور کوئی عذاب ہم پر آ جائے تو ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان پر عذاب نہیں بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے رسول آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اللہ بھلا ان پر عذاب کیسے اتار دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ، اللہ ان پر عذاب کیسے لے آئے۔ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو ڈٹے ہو اللہ کا عذاب لانے کے لیے کہ اللہ کا عذاب ہم پر آتا کیوں نہیں ہے، تو ان کو بتا دو کہ اللہ کا عذاب صرف اس لیے نہیں آتا کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے اور مسلمان تمہارے درمیان موجود ہے۔ اور یہ کفار جو اپنے آپ کو مسجد حرام کا متولی بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ متولی کیسے ہیں؟ ان کے متولی تو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ مسجدوں کے متولی کون ہوتے ہیں؟ متقی اور پرہیزگار بندے ہی ہو سکتے ہیں۔ ان اولیاء اللہ الا المتقون، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ صرف متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ ان مدعیوں کو اللہ کے گھر کی اصل تاریخ اور اس کے مقصد کی تعمیر کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ تالیاں پیٹنے کو، سیٹیاں بجانے کو یہ اپنی نماز سمجھتے ہیں۔ اس مسخرے پن کو بھلا کوئی نماز کہا جا سکتا ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کوئی ایسی سمجھی جا سکتی ہے؟ کفر کی حمایت میں اب تک جو ان لوگوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے، اس سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ سارا خرچہ ان کے لیے جو موجب حسرت ہے وہ بن جائے گا، اور اب ان کے آگے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو لاتا اس لیے ہے کہ وہ سارے ذکر خبیث کو اکٹھا کر کے آگ جو دولت کی ہے اس میں جلا دے، اس میں پھینک دے۔ اور پھر اللہ نے کفار کو تنبیہ کی ہے، اللہ نے کفار کو، قریش کو تنبیہ کی ہے کہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں، یہی ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر وہ باز نہ آئے تو ان کا حشر وہی ہوگا جو پہلے انبیاء کو جھٹلانے والوں کا ان کے نزدیک حشر ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد اسلام میں قتال کا ہدف دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 38 سے لے کر 40 تک، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ سورت کے شروع میں کیا ذکر ہوا کہ جنگ بدر کے ذریعے اللہ حق کا احقاق کرنا چاہتا ہے اور باطل کا قلع کما کرنا چاہتا ہے۔ یہاں مزید اللہ نے اللہ کے دشمنوں سے اس وقت تک جاری جنگ رکھنے کا وعدہ لیا ہے، جاری جنگ رکھی جائے جب تک ان کے فتنوں کی ناپاکی ختم نہ ہو جائے، صرف اور صرف اللہ کا دین باقی نہ رہ جائے، اور کفار کی سازشوں کے مقابلے میں تمہاری حمایت کی جائے گی، تم مسلمان ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بہرا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی، اللہ تعالیٰ کی مدد سے کوئی بھی دنیا کا یہ بہرا، یہ گونگا، یہ بولا، یہ اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ جو قبر کے اندر چلا گیا، جو مزار کے اندر چلا گیا، پھر وہ اندھا بھی ہے، پھر وہ گونگا بھی ہے، پھر وہ بہرا بھی ہے، نہ اس تک تمہاری بات پہنچنی ہے، نہ اس کو تم اپنی بات پہنچا سکتے ہو، اب وہ اللہ کے حضور پیش ہو چکا ہے۔
تو دعوت کا جو اسلام میں قتال کا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ فتنے کو ختم کر دیا جائے، حکومت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہو، تو یہ ضرور بضرور اس پر کو دیکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اور یہ جو آیت ہے یہ جہاد کے دائمی جواز کی دلیل ہے۔ شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، کبھی جہاد تلواروں کے ساتھ کیا جائے گا، کبھی کسی اور چیز کے ساتھ، کبھی کسی گن کے ساتھ، کبھی کسی خنجر کے ساتھ یہ کیا جائے گا، تاکہ اللہ رب العزت کے حضور ہم وہ قربانی والا جو ذبح کرنے والا آلہ ہے وہ پہلے تیار کروائیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ کا دین کا غلبہ ہر دور میں ہوگا، اور پھر ہر مسلمان اللہ کے سپاہی کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ جہاد کی دائمی تیاری رکھے، اور مسلمان اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کی بلندی کے لیے ہمیشہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ اور اسی بات پر یہ پارہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔